چیئرمین ٹاؤن چیئرمین وغیرہ سے، تو میں ان کو ایک عجیب بات کہتا ہوں کھلے عام. میں کہتا ہوں جاگو آدھا فنڈ کھا لو تم، آدھا لگا دو، آدھا تو لگا دو کم از کم. میں نے کہا اگر آدھا بھی لگا دو گے تو لوگ تمہارے ساتھ کھڑے جائیں گے، یار اس میں کچھ دکھا. تم چکر میں کہ میں سب بٹوروں سب کھا جاؤں اور بھاگ جاؤں، تو یہ تو زیادتی ہے تمہاری عوام کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے تم کو ووٹ دیا ہے، ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ کھڑے رہو. اور تم سب سے زیادہ زیادتی اپنے ساتھ کر رہے ہو. وہ کیسے؟ کیونکہ پھر قبر ہے اس میں اکیلے جاؤ گے، پھر آخرت ہے اس میں اکیلے کھڑے ہو گے. پھر حساب کتاب ہوگا، پھر دے دینا ادھر حساب ان اینٹوں کا، ان پتھروں کا، ان سڑکوں کا، کہ ڈامر کم ڈالا زیادہ ڈالا. ٹھیک ہو گیا. اسی چیئرمین کے ساتھ ملتے ہیں، ساتھ میٹنگ کر کے بھائی صاحب یوسی چیئرمین کے اختیارات میں اتنی چیزیں نہیں ہوتی جتنے ٹاؤن چیئرمین کے اختیارات میں ہوتے ہیں. ابراہیم حیدری کا جو بھی ٹاؤن چیئرمین ہے، ابراہیم حیدری ٹاؤن الگ ہے یار، دلاٹی ٹاؤن کا اس میں نہیں ہے یہ. اچھا روڈ کے ادھر اور ادھر کا چکر ہے یہ ابراہیم حیدری ٹاؤن. میں جو بھی دیکھو پہلے جو ہے نا وہ زیڈ ایم سی ہوتا تھا، زونل میونسپل کارپوریشن. پھر یہی ادارہ تبدیل ہوا ڈی ایم سی، ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن، ڈسٹرکٹ وائز. ٹھیک ہے نا. اور ہمارا ڈی ایم سی میں، کے ایم سی میں، ایس ڈی سی میں، کے ڈی اے میں، ہر جگہ لوگ سرکاری اداروں میں سوئی گیس میں ونگ موجود ہیں، لوگ موجود ہیں. ابھی یہی ادارہ تبدیل ہو گیا ٹی ایم سی، ٹاؤن میونسپل کمشنر، ٹاؤن میونسپل کارپوریشن. اب وہاں پہ دو عہدے ہوتے ہیں، ایک میونسپل کمشنر ہوتا ہے وہاں کا سربراہ، اور ایک ٹاؤن چیئرمین ہوتا ہے. ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. یوسی چیئرمین کو 10-12 لاکھ روپے مہینہ ملتے ہیں، بمجھے جس میں 6 لاکھ روپے تنخواہ پہ 5 لاکھ چلے جاتے ہیں. باقی وہ کیا سڑکیں اور گلی پکی کرائے گا. لیکن اصل فنڈ ٹاؤن چیئرمین کو آتا ہے اور ٹھیک ٹھاک آتا ہے. بلکہ وہ فہرست ہے کبھی صرف سوئی گیس نے کروڑوں روپے دیے ہیں. کیوں؟ اس نے روڈ کاٹی تھی، نئی لائنیں ڈالی نا. تو اب تو یہ سرکاری کام ہے، تو اس نے کروڑوں روپے جو چیک جاری ہوئے ہیں، کس ٹاؤن کو کتنے روپے ملے، میرے پاس فہرست، ہم جا کے اس سے بات کر سکتے ہیں. بھائی تمہارے کو جو ہے وہ 5.5 کروڑ روپے ملے، تو تم نے اس کا کیا کیا، اور اس کا حساب دو. عوام حساب لے سکتی. بالکل. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ بیٹھ کے سجاد بھائی کے ساتھ، نعیم بھائی کے ساتھ بیٹھ کے ترتیب بنا لیں گے. اور دوسرا جو آپ نے زور دینا ہے، یہ جتنی آس پاس فیکٹریز ہیں جہاں ملازمین ہیں، مزدوروں کے ساتھ مل تکلیف ہے، اس کے اوپر فوکس کریں. تاکہ کسی کو تنخواہ پوری نہیں مل رہی ہے 40,000 روپے، کسی کا میڈیکل نہیں مل رہا ہے. اس میں پرائیویٹ اداروں میں بھی آپ کو بہت ساری سہولیات ہیں. جیسے سرکاری اداروں میں سہولیات ہے، پرائیویٹ ادارے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ای او بی آئی کارڈ بنائے، اولڈ ایج بینیفٹ. اس میں کیا ہے کہ آپ نے 15 سال، 20 سال، 25 سال ایک فیکٹری کو دیا، آپ ریٹائر ہو گئے، پھر اب سرکار آپ کو پینشن بھی دے گی اور ہر مہینے پیسے بھی دے گی. یہ مزدور کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ بھائی پرائیویٹ بندے کو بھی پینشن ملتی. آپ کا ساسی کا کارڈ بنتا ہے. 25-30 اسپتال ہے کراچی میں، جہاں 5-5 لاکھ کی لمٹ ہے کہ آپ 5 لاکھ کا مہینے میں علاج کروا سکتے ہو، میاں بیوی بچے اور والدین اس کے. تو یہ کارڈ آپ کو فیکٹری کو بنا کے دینا چاہیے. آپ کہیں بھی کام کرو، ای جی آئی میں، ڈیلم میں، سورتی میں، ایکس وائی زیڈ، گل احمد میں، کہیں بھی کام کرو. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، وہ آپ جمع کرو، جمع کر کے آپ نعیم بھائی کے حوالے کرو کہ بھائی میں اس کمپنی میں اتنے دن سے نہ میرا ساتھی کا کارڈ ہے، نہیں ہوا ہے، ای او بی آئی کا کارڈ ہے. بڑے بول سے توبہ سیٹ کا باپ بھی بنا کے دیا. آپ سے ساتھ کھڑے ہونے والے ہو جاؤ، آپ سے ساتھ بتانے والے ہو جاؤ، اور آپ بولنے والے ہو جاؤ ہمارے ساتھ. کارڈ بنوا کے ہم دیں گے اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد سے. لیکن آپ بتاؤ گے نا یار میرے کو یہ تکلیف ہے، یہ مشکل، یہ پریشانی ہے. تو کوئی ڈلیوری کیس آ جائے کسی کے گھر میں، فلانا آ جائے، بندہ کتنا مزدور پریشان ہوتا ہے. کبھی بھائی کو فون کرتا ہے، کبھی بہن کو فون کرتا ہے، دوست یار کو، یار وہ بھی مہینے بعد میرے گھر میں ڈلیوری ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. جبکہ ایسا حقیقت میں نہیں ہونا چاہیے. یہ جو اچھا آپ کی جو تنخواہ بنتی ہے، اس میں سے 150-200-300 روپے ہر مہینے کٹتے ہیں. کچھ ای او بی آئی کو جاتے ہیں، کچھ سوشل سیکورٹی کو جاتے ہیں. تو یہ پیسہ پھر کہاں جاتا ہے؟ جب آپ وہ کمپنی چھوڑو گے، دوسری تیسری، وہ سارا فنڈ کھا جاتے ہیں دوسرے. تو اس پر آپ توجہ دو. آپ نعیم ناروجو کے ہاتھ مضبوط کرو گے، اس کا مطلب ہے پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کو مضبوط کرو گے. اس کا مطلب آپ کراچی کے صدر سید ولی وارثی کو مضبوط کرو گے. کراچی کا صدر مضبوط اگر ہوگا تو آپ کی پارٹی مضبوط ہوگی. اس کا مطلب پیر صاحب پکار کا نام ہر جگہ، گلی گلی، کوچے کوچے پہنچے گا. تو جب ہم ایک مضبوط قوت بن جائیں گے تو پھر اللہ کا شکر ہے، کام کروانا اللہ کے فضل سے بہت آسان ہے. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی بہت آسان ہے. ہم اداروں میں لوگوں کے پاس ادھر ادھر، پولیس، تھانہ، کچہری، جو بھی معاملات ہوتے ہیں، اگر وہ بندہ حق پر ہم جاتے ہیں تو ہمارا معاملہ سیدھا ہوتا ہے. اور اگر نہیں جاتے ہیں
اور آپ کو اپنے حقوق نہیں پتہ ہے تو بیچارہ پھنس جاتا ہے، بشرطے کہ اس نے کرائم نہ کیا، جرم نہیں کیا۔ ایک بندے نے اگر مثال کل جیسے ہمارے غلام علی بھائی گئے ایک بندے کے پیچھے، لیکن اس بندے نے گڑبڑ کی تھی، تھوڑی سی کی تھی لیکن غلطی تھی، تو میں نے بولا کہ اس نے غلطی کی تھی، تو اس کے بھائی نے خود قبول کیا کہ یہ میرے سے غلطی کی، جب غلطی کی جب ملزم ہے تو پھر اس کے ساتھ تو معاملہ نہیں ہوتا۔ ہاں کسی کا زیادتی ہوگی تو بھائی پاکستان مسلم لیگ بندے پیر صاحب پکڑا، میں نے لاک اپ کے اندر سے بھی بندے کو نکالا، بڑے بول سے تو وہ لاک اپ کے اندر سے اس کو لاک اپ کر دیا، میں نے کہا تمہارا اچھے بھی اس کو چھوڑیں گے، تم نے کارکن کیسے ہمارا بنا؟ تو لیکن بات یہ کہ جو پاکستان کا یہ شناختی کارڈ آپ سب کی جیب میں ہے نا، اس کے بہت زیادہ حقوق ہیں، بشرطے کہ آپ کو پتہ ہو اور آپ لینے والے بنیں۔ باقی اگر کسی بھائی کو کوئی بات پوچھنی ہے، ابھی ہم جائیں گے نہیں بھائی کی جگہ پہ، آپ سب میں سے جس کو چلنا ہے موسٹ ویلکم، آپ سب ہمارے ساتھ جا سکتے ہیں، اور کچھ اگر کسی کو پوچھنا ہے کہنا ہے تو بسم اللہ، چلا وہ آن کرو۔